یا یہ میری بیوی ہے، میری بیوی میرے لیے بنے سنورے تو اس کے لیے وہ زیور جو ہے اپنی بیوی کو دیتا ہے، یا اس بیوی یا شوہر کے گھر والے اپنی بہو کو زیور دیتے ہیں، مالک نہیں بناتے، گفٹ نہیں کرتے۔ ہم کیسے سمجھیں گے کہ مالک نہیں بناتے؟ کہ اگر دونوں میں جدائی ہوتی ہے تو یہ زیور واپس مانگتے ہیں۔ زیور وہی واپس مانگا جا سکتا ہے جو زیور گفٹ نہیں تھا یا مہر میں نہیں تھا، وہ اسی زیور کو واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیوی ہونے کی وجہ سے دیا تھا، ہم نے پہننے کے لیے دیا تھا۔ جیسے گھر کے ہمارے اور بہت سارے سامان ہیں، بیوی استعمال کرتی ہے، لیکن وہ بیوی اس کی مالک نہیں ہوتی، شوہر ہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں شوہر اپنی بیوی کو خرید کر کے دیتا رہتا ہے، کپڑے ہیں، جتنی بھی جو ہے ضرورت کی چیزیں ہیں دیتا ہے، اصل مالک اس کا شوہر ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی، بیوی صرف استعمال کرتی ہے۔ ایسے ہی یہ زیور بھی صرف اگر استعمال کے لیے شوہر نے دیا ہے یا شوہر کے گھر والوں نے دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ اور انہی زیورات کے بارے میں یہ حق ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں جدائی ہو جائے تو یہ زیور واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ استعمال کرے جب تک بیوی ہے، اگر بیوی نہیں رہے گی تو پھر استعمال کا حق بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں ملکیت پھر شوہر ہی کی ہوتی ہے، بیوی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دے۔ جب جو ہے یہ بیوی اور شوہر زکوٰۃ کون نکالے یہ مسئلہ ہے، تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بیوی کی ملکیت کے جو بھی زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ بیوی کو خود نکالنا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ بیوی کی اپنی کوئی جو ہے آمدنی تو نہیں ہے، کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا کوئی انکم، اس کے طرف سے تو کوئی انکم کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی تجارت کرتی ہے، نہ کہیں کام کرتی ہے، وہ کہاں سے جو ہے دے گی اس کی زکوٰۃ؟ شوہر سے اگر کہتی ہے اور شوہر خوشی خوشی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ بیوی کو کہنا ہے کہ میری زکوٰۃ، میرے حصے کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیجیے۔ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر ایسے ہی دے دے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے اور مجھے نکالنا ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اپنے شوہر سے جیسے اور بہت سارے خرچے لیتی ہے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ میرے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے آپ یہ زکوٰۃ نکال دیجئے، اور شوہر خوشی خوشی نکال دے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر شوہر نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہارے اتنے سارے زیورات کی زکوٰۃ نکالوں، میرے پاس نہیں، انکار کر دیتا ہے، اس کو حق ہے یہ انکار کرنے کا۔ منع کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں جو ہے زکوٰۃ نکال سکوں، ان سب کی حق ہے، منع کر دیا۔ پھر بھی بیوی کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ کیسے نکالے گی؟ انہی زیورات میں سے کوئی زیور نکالے گی، لیکن اسی کو زکوٰۃ نکالنا۔ اگر نہیں نکالے گی تو کل قیامت کے دن وہی پکڑی جائے گی۔ زیور میں سے کوئی زیور جو ہے بیچ دیا، اگر زیور میں سے کوئی زیور اتنا ہے جو بالکل زکوٰۃ کے لحاظ سے اتنا ہی جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے، تھوڑی جو ہے کم بنتی ہے تو پورا نکال دیا، تو جو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ہے، بقیہ صدقے کے حکم میں اللہ کے لیے جو ہے دے دیا، زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا وہی زیور۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں صدقے میں زیورات دیا کرتی تھیں، تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے میرے بھائی۔ اور یہ جو ہے بات ہمیں نوٹ رکھنی چاہیے، جاننا چاہیے۔ اصل جو ہے اب مسئلہ اس کی طرف آتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو ہم کس کو زکوٰۃ دیں؟ ہمارے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر لوگ وہی ہیں جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو خاص کر دیا ہے، 8 جگہیں اس کے لیے ذکر کر دی ہیں۔ زکوٰۃ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جہاں چاہیں خرچ کر دیں، ویسا نہیں ہے۔
زکوٰۃ کے مصارف، عربی میں اسے مصارف کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا اور جس کو دیا جائے گا وہ 8 جگہیں اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دی ہیں، اور ان جگہوں کے علاوہ اور کہیں زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ یہ 8 جگہیں جو قرآن میں ہیں میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس کے تعلق سے 2 مسئلہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ صرف فقہ شافعی میں یہ بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان 8 جگہوں میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کے مال کی، اس کو 8 جگہ تقسیم کر کے 8 جگہ میں تھوڑا تھوڑا مال جو ہے دے گا۔ یہ صرف امام جو ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، بقیہ لوگوں کے یہاں، بقیہ جو ہے ائمہ کے یہاں اور بقیہ جو دوسری فقہ ہیں اس میں کسی ایک جگہ بھی پورا اپنی زکوٰۃ کا مال دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ 8 جگہ ہیں، اس میں سے سب سے پہلی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ سب سے پہلی جگہ جو بتائی وہ کیا ہے؟ فقراء جو ہے، اس کے اصل مستحق سب سے پہلے نمبر پر جن کو حق ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ فقراء ہیں۔ فقراء عربی زبان کا یہ لفظ فقیر، ہم اردو میں جسے فقیر کہتے ہیں وہ فقیر نہیں ہے۔ اردو کا فقیر الگ ہے، اردو میں بھی فقیر کہتے ہیں۔ اردو میں جسے ہم فقیر کہتے ہیں اسے عربی میں سائل کہا جاتا ہے، اور جو عربی کا فقیر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر اور مسکین جو 2 ذکر کیے گئے ہیں، تو فقیر اصل میں اسی شخص کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے اور قرآن کی اس اصطلاح کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہی جو ہے نیل بٹا سناٹا جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، کچھ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اگر فقیر آپ تلاش کرنے جائیں گے آج پوری دنیا میں تو کہیں نہیں ملیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ملتے تھے اس طرح کے کہ جن کے پاس کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، دانے دانے کو محتاج ہوتے تھے۔ لیکن آج تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر گھر میں کھانے کی تو فراوانی رہتی ہے، پہننے کی فراوانی ہوتی ہے، ورنہ لوگ تو ایسے تھے اس زمانے میں کہ بدن پہ پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا تھا تو جو ہے ایک ہی کپڑا پہن کر کے باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز ہوتی تھی۔ ایسا بھی جو ہے حال تھا کہ ایک صحابی شادی کے لیے خواہش ظاہر کی انہوں نے ایک عورت جیسے جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے پاس صرف ایک ازار تھا، نیچے جو باندھتے ہیں شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اوپر کا حصہ جسم کو چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور صرف ایک تھا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں کس طرح سے رہتے تھے؟ جب دھونا ہوتا تھا تو جب تک کپڑا سوکھ نہ جائے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ننگے رہنا پڑتا تھا گھر کے اندر۔ تو یہ اس طرح کے غریب لوگ تھے اس زمانے میں، یہ فقیر لوگ، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فقیر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ اگر حالانکہ آج کے زمانے میں ہم نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے، تو اب 2 نمبر پر مسکین کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں سے کچھ ایسے مصارف ہیں جو آج کل نہیں ملتے، اس میں سے ایک فقیر کا مسئلہ بھی ہے۔ فقیر جسے کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس کے لحاظ سے آپ تلاش کریں گے تو کوئی فقیر نہیں ملے گا، لیکن مسکین مل جائیں گے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اس کی ضرورت زیادہ ہے اور اس کی آمدنی کم ہے، انکم کم ہے، ضرورت زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔
اس کی مثال قرآن سے لے لیجئے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے، جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، تو اس میں جب کشتی پہ یہ لوگ سوار ہوتے ہیں تو کشتی کو خضر علیہ السلام تھوڑا عیب لگا دیتے ہیں، اس کی ایک تختی نکال دیتے ہیں کہ لگے کہ یہ تختی تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، کشتی ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس میں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی. وہ کشتی ان کی تھی لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو مسکین کہا. تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہ کشتی کے مالک تھے. آج کے زمانے میں کسی کے پاس رکشہ ہے لیکن جو آمدنی ہوتی ہے اس کے گھر کے خرچ کے لیے کافی نہیں ہے. ایک معمولی عام سا خرچہ کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی لگژری لائف کے لحاظ سے خرچے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک عام جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ایک زندگی کے لیے، اس ضروری جو ہے خرچے کے لیے بات ہو رہی ہے. اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کے گھر کا خرچہ پورا چل سکے تو اسے مسکین کہا جاتا ہے. اس کی سورس آف انکم بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کی زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے خرچے کے لیے کافی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں اسی طرح کے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے. تو سب سے پہلے میرے بھائیوں انہی کا نمبر ہے، پہلے انہی کو زکوٰۃ کا مال پہنچنا چاہیے. کوشش کریں کہ خود ہی جو ہے زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچا دیں. یہ سب سے بہتر شکل ہے. اس میں سب کو اطمینان بھی رہتا ہے کہ ہاں واقعی میرا مال جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک پہنچ گیا ہے. کسی اور کو آپ نے دیا، اس نے پہنچا دیا تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن جس کو دیا ہے وہ بہت بھروسے کا آدمی ہونا چاہیے، امانت دار آدمی ہونا چاہیے، جو صحیح جس جگہ کہا گیا ہے ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے وہاں واقعی معنی میں وہ پہنچا دے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی تب بھی. تو یہ مسکین کی بات تھی میرے بھائیو. اگر یہ مسکین اپنے رشتہ داروں میں کوئی مل جائے تو یہ ڈبل اجر اس کے لیے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو ان کا حق اور بھی زیادہ بن جاتا ہے. ایک تو رشتہ دار ہیں تو رشتے کے لحاظ بھی ہو گیا، صلہ رحمی بھی ہو گئی، رشتہ جوڑنے کا معاملہ بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دی تو ہمارے مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. تو ایک تو سب سے پہلے یہی ہیں جو رشتہ دار ہوں، ملنے والے ہوں، اور جن کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ پریشان ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ بنیادی ضرورتیں. یاد رکھیے گا لگژری لائف کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کے بعد ذکر کیا کہ والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کے مال وصولی کے لیے جاتے ہیں. یہ جب بیت المال ہوتا ہے تو اسلامی حکومتیں جہاں بیت المال قائم ہوتا ہے تو اسلامی حکومتیں یہ بھیجتی ہیں اپنے لوگوں کو کہ جا کر کے زکوٰۃ کا مال لوگوں سے وصول کر کے لاؤ. تو جو لوگ اس کام کے لیے متعین ہوتے ہیں تو جو بھی اس کام کے لیے لگیں گے ان کا جو بھی خرچہ ہے، ان کی جو بھی سیلری ہے یا ان کی جو مزدوری ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے ہی ادا کی جائے گی. ان کو بھی یہ حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے. چوتھے نمبر پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا، 8 جگہیں جو بیان کی، تو اس میں سے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ جگہیں تو ابھی بھی باقی ہیں، کچھ جگہیں اب نہیں پائی جاتی. اس میں سے ایک فقراء کا مسئلہ ہوا. اب جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تألیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں. تألیف قلب میں ایک چیز تو متفق علیہ ہے، یعنی سارے علماء، سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں
کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اپنا بہت کچھ چھوڑ کر کے وہ اسلام میں آتے ہیں، اور بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جسے انہیں فیس کرنا ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، اپنا بہت کچھ وہ چھوڑ کر کے آتے ہیں، ان کو پیسوں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو باقاعدہ اسلام نے زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جائے، تو یہ اس کے لیے متفق علیہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی ابھی اسلام نہیں لایا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر ہم اس بہت پریشان حال ہے اس کی مدد کریں، اس کے دل میں اسلام کے تعلق سے رغبت بھی پائی جاتی ہے اور بہت اچھا سمجھتا ہے اسلام کو، اور لیکن اس کی کچھ پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی نہیں آ رہا ہے اس کے قریب، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے کوئی کافر یا مشرک ایسا شخص ہے جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، لیکن اگر اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دے کر کے بھی اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، لیکن یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، یہ عام جو ہے جنرل رائے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھی جگہ تھی تالیف قلب کہتے ہیں، اس کے بعد ذکر کیا وہ پھر رقاب، اور رقاب